جو کلام آپ سنیں گے آپ کو اسے قبول کرنا ہے. تو کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ہی کا فائدہ ہوگا اس میں. آمین. ہم 2025 میں کلام شروع کریں گے، 26 میں جا کے ختم کریں گے. تو آپ وہ بابرکت لوگ ہوں گے جو کلام سنتے سنتے نئے سال میں داخل ہوں گے. کلام کی بابت لکھا ہے خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت کسے دی؟ اپنے. تو بہت سارے لوگ ایفل ٹاور پر ہیں، بہت سارے لوگ وہ برج خلیفہ، بہت سارے لوگ نیو یارک پہ کیا ہے وہ اسٹیچو آف لبرٹی وہاں پر ہیں، بہت سارے لوگ لنڈن برج پر ہیں، کئی جگہوں پر ہیں. میں نے ساری دیکھی. ٹھیک ہے، میں پیرس ایفل ٹاور بھی دیکھا ہے، لنڈن برج بھی دیکھا ہے، یہ سارے ٹاورز میں نے دیکھے ہیں. لیکن نئے سال پہ مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی وہاں جانے کی. میری خواہش ہوتی ہے ہم خدا کے گھر میں ہوں. آمین. وہ لوگ وہاں بتیوں کو دیکھ کے اور شرلی پٹاخے، یہ آتش بازی فائرنگ کے ذریعہ سے داخل ہوں گے. ہم کلام کے ذریعہ سے داخل ہوں گے، کلام کے وسیلہ سے برکت پا کر، اور وہی کلام آپ کا ہی تحفظ کرے گا. آمین آمین آمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا بیسٹ از یٹ ٹو کم. جو بہتر ہے وہ آنا ابھی باقی ہے. کیا ہمارا ٹاپک؟ جو بہترین ہے وہ آنا ابھی باقی. آپ سمجھتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کی بڑی اچھی برکتیں دیکھ لی ہیں؟ نہیں، بیسٹ از یٹ ٹو کم. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا گھر لے لیا ہے، اچھی گاڑیاں مل گئی، ہمارے زندگی کے بڑے اچھے دن ہم نے دیکھے. نہیں، بہترین آنا ابھی باقی ہے. چونکہ خدا کے منصوبے کمال ہوتے ہیں، خدا کے منصوبے شاندار ہوتے ہیں، خدا کے منصوبے بہترین ہوتے ہیں، خدا کے منصوبے ہمیں ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں. جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سفر ختم ہو گیا، خدا وہاں سے ہمارے سفر کا آغاز کرتا ہے. جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے شاندار دن گزرے ہیں، یہ سب سے بہترین وقت تھا، خدا آپ کی ان باتوں کو سن کر دیکھ کر مسکراتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے بیسٹ از یٹ ٹو کم. بہترین ابھی آنا باقی ہے. آپ کے بہترین مالی سال آنا بھی باقی ہے، آپ کے بہترین ازدواجی سال آنا بھی باقی ہے، آپ کے بہترین کاروباری سال آنا بھی باقی ہے، آپ کی جاب میں بہترین ترقی آنا بھی باقی ہے، آپ کی ورشپ میں اچھے دن آنا باقی ہیں، آپ کی دوستی کے لیے اچھے دن آنا باقی ہیں. آپ کے گھرانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت ہے، بڑا خلوص ہے، بڑا پیار ہے، ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں. خدا اس کو بڑھائے گا اور وہ اور بہترین ہو جائے گا، کیونکہ بہترین آنا ابھی باقی ہے. ایمان سے اسے قبول کریں، ایمان سے. اور صرف قبول کرنا کافی نہیں ہے، بولنا بھی بڑا ضروری ہے. بولا کریں، جو کچھ آپ یقین رکھتے ہیں اسے بولا کریں. ایمان لانا دل سے ہے پر اقرار. تو جو نجات کے لیے ایمان دل سے اور اقرار زبان سے ہے تو زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے کتنا ضروری ہوگا. تو ہم بعض اوقات ایمان بہت لاتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، بولتے نہیں، پکارتے نہیں. آپ کو پتا میں کئی مہینوں سے بار بار ایسے کر کر کے بولتا رہتا ہوں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ لینے والے ہیں، پیسہ ہو نہ ہو ایسا ہونے والا ہے. کیونکہ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آج جو کلام آپ سن رہے ہیں اسے محض قبول نہیں کرنا، اسے بولنا بھی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں تاکہ آپ اسے قبول کرتے رہیں، اپنی زندگی میں لیتے رہیں. کیونکہ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے، ابھی آتے ہیں اس طرف، میں ذرا فاؤنڈیشن رکھ لوں. کرنتھیوں کے خط اس کا دوسرا کرنتھیوں 4 باب 13 آیت. اور چونکہ ہم
میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اسی لیے بولا. یہ نہیں میں ایمان لایا اور چپ کر گیا, میں ایمان لایا اور کہا جی میرا بڑا پکا ایمان ہے. نہیں, جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد بولتا بھی ہے. سو جو کچھ آج آپ اپنے لیے ایمان لائیں اسے بولنا بھی ہے, اپنے گھرانوں کے لیے جو ایمان لائیں اسے بولنا بھی ہے. سو میں بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا, بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے. سو ہم نے کیا کرنا ہے, ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. کیا کرنا ہے ڈیکن صاحب؟ بولنا بھی ہے. کیا کرنا ہے ایلڈر صاحبان؟ جس بات پر آپ کا ایمان ہے کہ یہ میرے لیے ہوگا اسے بولنا بھی بڑا ضروری ہے. جب میں کہوں خدا آنے والے سال میں 2026 میں آپ کو برکت دے گا, تو آپ کا ایمان ہے کہ خدا مجھے برکت دے گا, آپ کہیں گے آمین. اور آمین کے بعد آپ کو اسے بار بار بولنا بھی پڑے گا. ہر روز آپ کو اسے کہنا پڑے گا, خدا مجھے اس سال برکت دینے والا ہے, خدا مجھے برکت دینے والا ہے, خدا مجھے بڑھانے والا ہے, خدا مجھے سرفراز کرنے والا ہے. میں ایمان لایا اور بولا. ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور اسی لیے بولتے ہیں. مرکز کی انجیل 11 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے, یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو, تو اس کے لیے وہی ہوگا. آمین. جو ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں ایمان لایا اسے میں بولتا ہوں, اس کے لیے وہی ہو جائے گا. سو آج جو آپ نے ایمان لانا ہے اسے بولنا بھی بڑا ضروری ہے. امر, اسے کیا کرنا ضروری ہے؟ ارسلان, کیا کرنا ضروری ہے؟ اسے بولنا بھی ضروری ہے. ہم بولتے ہی نہیں. ہم کیا نہیں کرتے؟ بولتے ہی نہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. صرف ایمان لانا کافی زبی کیا ایمان لانا کافی, بولنا بھی بڑا ضروری ہے. منہ سے ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے, میں ایمان لایا اسی لیے بولتا ہوں. جو کوئی اس چٹان سے, اس پہاڑ سے کہے گا اکھڑ جا, تو اس کے لیے ویسا ہی. جو کہے گا نہیں وہ ایمان ہی نہیں لایا. جو ایمان لاتا ہے وہ بولتا ہے. سو صرف ایمان کافی نہیں ہے, بولنا بھی بڑا ضروری ہے. بہترین مثال ہے جب خدا نے کائنات کو خلق کیا تو بار بار لکھا ہے خدا نے کہا. خدا کو یقین تھا, کسی اور پر نہیں. خدا کو اپنے آپ پر یقین ہے, خدا کو اپنی قدرت پر یقین ہے, خدا کو اپنی طاقت پر یقین ہے, خدا کو اپنے کہے پر یقین ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ ہو جائے گا. سو صرف یقین نہیں, اس نے کہا بھی. جو کچھ اس نے کہا وہ ہو گیا. آمین. سو وہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کہنا بھی بڑا ضروری ہے. لکھا ہے خدا نے کہا روشنی, اور روشنی ہو گئی. اور پھر خدا نے روشنی کو دن کہا. خدا نے کہا God said, then God called. پھر خدا نے اسے پکارا. In other words, God gave name. خدا نے ایک نام دیا. سو کہنا کافی نہیں ہے, ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لائیں پھر کہیں, اور کہنے کے بعد نام بھی دیں. خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. روشنی, اور پھر خدا نے روشنی کو دن کہا, یعنی اس کا نام ٹھہرا ہے. آج تک اسے دن ہی کہا جاتا ہے. کچھ اور خدا کہہ دیتا وہی نام ہو جاتا. سو جو خدا نے کہا, جیسا نام دیا, ویسا ہی وہ, اور آج تک ویسا ہی ہے. آمین.
میں کہیں لے کے جا رہا ہوں، پھر وہاں پہنچنا ہے. جب میں آپ کو کہتا ہوں نا میں نے آج کلام بھرپور سنانا، پھر سنا کرے اور پھر فالو بھی کیا کرے کدھر جا رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو اسے اسی طرح فالو کرے جو فاؤنڈیشن میں رکھ رہا ہوں. سو خدا نے کہا اور وہ ہو گیا. اس کے بعد خدا نے اسے ایک نام بھی دیا. نام دیا. پھر چھٹے دن خدا نے آدم کو بنایا. آدم کو اس نے جب بنایا تو کہا تو میری صورت پر ہے. آدم کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر بنایا. جب اسے شکل و صورت پر، اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا تو بنانے کے فوری بعد اس نے کہا اب پریکٹس کر جو میں کرتا رہا ہوں. میں نے کہا اور ہو گیا. پھر جو کچھ میں نے کہا اس کو میں نے نام بھی دیا. لہذا اب تو ہے تو بھی ویسا ہی کر. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا پھر سارے جانور خدا آدم کے پاس لے کر آئے اور آدم نے جس کو جو کہا وہی وہ ہو گیا. آمین. سو صرف خدا جو کہتا ہے وہی کچھ نہیں ہوتا، آدم بھی جو کہے گا وہی کچھ ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا. جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، آدم نے اگر اس وقت اسے کہا تو شیر ہوگا، وہ آج تک شیر ہی ہے. کہا تو چیتا ہوگا، وہ آج تک چیتا ہی ہے. جسے باز کہا وہ آج تک باز ہی ہے. جیسا نام اس نے دیا ویسا ہی وہ ہو گیا اور آج تک ویسا ہی قائم ہے. آمین. سو جو کچھ آپ ایمان رکھیں گے اور بولیں گے وہ آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. آمین. جب آپ ایمان سے کوئی کلام جاری کرتے ہیں، اس لیے اپنے لیے خود کہیں کہ میرے لیے اچھے دن ابھی آنے والے ہیں، میرے بہترین دن ابھی باقی ہیں، ابھی تو آئیں گے. خدا نے جو نیک کام آپ میں شروع کیا اسے وہ خود پورا کرے گا. آمین. جو وعدے اس نے آپ سے کیے ہیں، جن برکتوں کا اندیا اس نے آپ کو دیا ہے، جو خواب اس نے آپ کو دکھائے ہیں، جو رویائیں اس نے آپ کو دی ہیں، جو کلام اس نے آپ سے کیا اسے وہ ضرور پورا کرے گا. رکاوٹ کہاں پر تھی؟ ہم ایمان لے آئے لیکن ہم بولتے نہیں تھے. آپ دیکھیں خدا بار بار کہتا گیا God said, God said. خدا نے کہا، خدا نے کہا، خدا نے کہا، خدا نے کہا. خدا کہتا ہی رہتا. آدم نے بھی کہا ہمیں مسلسل کہتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. آمین. آمین. میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب. یوحنا کی انجیل 2 باب پہلی آیت سے. پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے. کتنے مٹکے رکھے تھے؟ کتنے مٹکے؟ 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی. کتنے مٹکے؟ 6 مٹکے. ان میں گنجائش 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو. پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. پس وہ لے گئے. جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا. اتنی مصروف صورتحال میں اگر میرے مجلس مجبور ہو گیا کہ دولہے نو لے کے آؤ تو کچھ خاص ہی ہوا ہوا. آمین. سو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر
اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ سب کہیے آمین۔ تو نے اچھا حصہ رکھ چھوڑا ہے۔ مجھے اس بات پر پورا بھروسہ ہے کہ خدا کے منصوبے کامل ہوتے ہیں، خدا کے منصوبے راست ہیں۔ اس نے کہا تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں، نہ تمہارے ارادے میرے ارادے ہیں، تمہارے منصوبے الگ اور میرے منصوبے، میرے خیال تمہارے لیے راستی کے ہیں، بھلائی کے ہیں، ترقی کے ہیں، سرفرازی کے ہیں، کامیابی کے ہیں، خوشی کے ہیں، شادمانی کے ہیں۔ سو خدا آپ کے لیے برکت، خوشی، شادمانی، بہتری، ترقی اور کامیابی کے خیالات رکھتا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ پہلا معجزہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کے آغاز میں کی ہے، لہذا اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی اچھا ہی سوچا ہوگا اس۔ یہ کوئی اتفاقاً معجزہ نہیں ہے، یہ اتفاقاً معجزہ نہیں ہے، چونکہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں ہوں کون اور کر کیا سکتا ہوں، تو اس لیے رابن انہوں نے کچھ خاص ہی سوچا ہوگا۔ وہاں یہ کرنا ہے، ایک شادی کی محفل میں دعوت ہے، وہاں سب کھا پی رہے ہیں، ایک خاص قسم کا مشروب جو مہمانوں کو پلایا جاتا ہے وہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ لوگوں میں ہڑبڑی پڑ گئی، مایوسی آ گئی کہ ابھی تو مہمان بھی یہاں پر ہیں، جوس ہمارا ختم ہو گیا۔ مریم بہت قریب ہوں گی، خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ ماں مریم بہت اس گھرانے کے قریب ہوں گی کہ انہیں بھی پتا ہے، چونکہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ 4-5 قریبی لوگوں سائڈ سے کر کے، تو مقدسہ ماں مریم نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ ان کے پاس میں ختم ہو گئی۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ اسے کیسے پتا کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ابھی میرا وقت، خادموں سے اس نے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور معجزہ کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ پہلا معجزہ۔ مٹکے کتنے وہاں پر؟ کتنے مٹکے ہیں؟ آدم کب بنایا گیا؟ 6 دن بنایا گیا۔ 6 مٹکے ہیں، 6 دن آدم بنایا گیا، اور اس کے نتنوں میں اس نے زندگی کا اپنا روح اس میں کیا کیا؟ پھونکا ہے۔ یہ جو آدم اس معجزے کا، اور اگلا جو معجزہ آپ کو بتانے لگا، 6 مٹکے وہاں ہیں، ان 6 مٹکوں میں کم از کم 2 من کی گنجائش تھی۔ کم از کم کتنی؟ لکھا ہے 2 2 3 3۔ اب جب 2 2 3 3 کہا جائے تو کم از کم 2 2 اور زیادہ سے زیادہ یا ان بٹوین، ایک رف آئیڈیا ہے۔ 2 2 من، 6 مٹکے۔ کتنے مٹکے؟ ایک مٹکے میں 2 من ہو تو 6 مٹکوں میں کتنے ہو گئے؟ کتنے 12۔ 6 مٹکوں میں تقریباً 12 من پانی کو انڈھیل دیا گیا۔ جہاں کمی ہے، جہاں افسردگی ہے، جہاں افسوس ہے، جہاں خوشی ماتم میں بدل گئی ہے، جہاں ضرورت زیادہ اور وسائل کی کمی ہے، جہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، اب تھوڑے ہی لمحات میں ہم
معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. افسوس کا مقام ہو گیا. بینڈ باجا، ڈانس، خوشی، شادمانی یکدم ایک اور صورتحال اختیار کر گئی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں ایک خاص معجزہ کیا، اور وہ معجزہ یہ کہ 6 مٹکوں کو بھرو. بھائی پہلے تو باتوں نے پی لی ہے، اب سب کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اس نے کہا 6 کو بھرو. 2 من کم از کم ان میں آئے. 120. اصل میں وہ کچھ اور دکھا رہے تھے انہیں وہاں، وہی دکھا. کہہ رہے بات سنو، یہ میں وہی ہوں جس نے آدم کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، اور جب 6 دن اس میں روح پھونکی جا سکتی ہے تو یہ 6 مٹکے پانی سے بھرو، 120 من کر دو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ تھوڑا ہی وقت باقی ہوگا جب 120 کی جماعت بھی اکٹھی ہوگی. اور انہیں بتا کیا رہا ہے کہ میں پانی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے. پانی کو روح القدس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. زندگی کا پانی تجھ سے جاری کر دوں گا. آمین. سو اس نے 120 لوگوں پر روح القدس کے نزول کا جو بھید تھا اس معجزے میں آشکارا کر دیا. اور وہاں ایک اور چیز ثابت کی کہ جب تم سمجھو کہ اختتام ہو گیا ہے، وہاں میں سب سے بہترین جاری کر سکتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں میری زندگی، میرے حالات، میری فیملی، میرے معاملات سب کچھ اب خرابی کی طرف چلا گیا ہے، اب بہتری کی کوئی امید باقی رہ ہی نہیں گئی. وہاں مسیح آتا ہے اور وہ معجزہ کرتا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، اور پانی کو میں بدل دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ بہترین ابھی باقی ہے. مسیح جہاں آئے وہاں وقت معنی نہیں رکھتا ہے، حالات معنی نہیں رکھتی ہیں، سچویشن معنی نہیں رکھتی ہے. آپ کے پاس میں ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے خداوند اسی کو لے گا. آپ کے پاس انگور نہیں ہے، نو پرابلم، پانی ہے لے آؤ. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نو پرابلم، آپ ولنگ ہے آ جاؤ. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایمان ہے آ جاؤ. جو نہیں ہے اسے چھوڑ دو، جو ہے اسے لے آؤ. اسی کو میں استعمال کر کے تمہاری زندگی میں پہلے سے زیادہ بڑی برکتیں جاری کر دوں. جو میں پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر میں انہیں دے دی. سو بہترین آنا ابھی. سورج پہلے، ستارے پہلے، مچھلیاں پہلے، جاندار پہلے، دنیا کی ہر شاندار چیز خدا نے بنائی، لیکن آدم کو اس نے 6 دن بنایا. 6 دن بنانا تخلیق کے کام کے آخری دن. سو آخری دن آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ آخر میں آ رہا ہے تو یہ ناقص ہے، بیکار ہے یا بعد والا ہے. خدا بہترین کو الگ کر کے رکھتا ہے. آمین. جس نے کائنات کے آغاز میں بہترین اینڈ میں پیش کیا، آپ کی زندگی کا بہترین پہلے کیسے پیش کرے گا؟ آپ کی زندگی کا بھی بہترین ابھی اس نے رکھا ہوا ہے. ابھی تو سمجھے کسی کو ستارے دے دیے، کسی کو سورج دے دیا، کسی کو مچھلیاں پیش کر دی، کسی کو آسمانی جانور پیش کر دیے، جاندار پیش کر دیے، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ. ابھی تو اپنی صورت اور شبیہ والا باقی ہے، ابھی تو اپنی صورت اور شبیہ والا. اور جب وہ آئے گا تو اس نے کہا جاؤ زمین کو معمور و محکوم کرو اور ہر چیز پر حکمرانی کرو. آمین. جو آپ کے آخر میں آنے والا ہے وہ پچھلے سب پر حکمران ہو جائے گا. آمین آمین. آپ کے اگلے دن پچھلوں پر بھی غالب آ جائیں گے. آپ کے آنے والے سال پچھلوں پر بھی بھاری ہو جائیں گے. آپ کے آنے والی برکتیں پچھلوں سے بھی کئی قدر بلند ہو جائیں گے. چونکہ جب آدم آیا تو اس نے کہا تجھے میں نے الگ رکھا تھا، تجھے میں نے آخر کے لیے رکھا تھا. آرام سے پہلے جو آئے گا وہ آپ کے لیے پہلوں سے زیادہ برکت لے کر آئے گا.
سو آپ کے بہترین دن آنا ابھی باقی ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں 17 گریڈ کا افسر بن گیا ہوں, صبر کرو, ہولڈ آن. آپ سمجھتے ہو پہلے میری 20,000 سیلری تھی 45 ہو گئی, خداون تیرا, نہیں, ہولڈ آن. ابھی تو آپ کا بہترین آنا, بہترین آنا. آپ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ اینڈ وائف ہمارے بڑے اچھے دن گزرے, نہیں, ہولڈ آن. ابھی تو اس سے بھی بہترین آنا باقی ہے. آمین, آمین. آپ سمجھتے اچھے اسکول, اچھے کالج, اچھی جگہوں پر پہنچ گئے, نہیں, خدا ابھی اس سے بہتر آپ کو دینے والا ہے. آمین. آپ کی مرضی ہے, سورج پر اکتفا کرنا ہے, چاند پر کرنا ہے, مچھلیوں پر کرنا ہے, درختوں پر کرنا ہے, پھلوں پر کرنا ہے, یا ویٹ کریں کہ ایک دن آئے گا جب اس کی اپنی صورت اور شبیہ والا آئے گا اور وہ ان سب پر حکمران ہو جائے گا. آخر میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ بعد والا ہے, نہیں, آخر والا سب پر حکمران ہو گیا. سورج پر اس کی حکمرانی, ستاروں پر اس کی حکمرانی, مچھلیوں پر اس کی حکمرانی, پرندوں پر اس کی حکمرانی. سو ابھی اچھی میں آپ کے لیے اس نے سنبھال کے رکھی ہے. آپ کے بہترین دن ایلڈر صاحب ابھی باقی ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں, ابھی آپ کو اور بہترین خوشی خدا نے دینی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو آگے بڑھنا ہے, ابھی تو ترقی جاری ہونی ہے. آمین, آمین. داؤد کی کہانی سے واقف, اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی خدا کرتا کیا ہے. خدا کا جو پیٹرن ہے نا, خدا کا پیٹرن تھوڑا فرق ہے, ڈفرنٹ ہے. خدا اینڈ میں رکھتا ہے, ہم اپنا سب سے اچھا پہلے پیش کرتے ہیں, خدا اپنا سب سے بہترین آخر میں پیش کرتا ہے. یہ لو, داؤد کو جب چنا گیا تو یسی نے اپنے سارے بیٹے پیش کر دیے. یہ سب سے اچھا, سب سے بہتر ہے, آ جا, یہ سب سے پہلا ہے, یہ پہلوٹھا ہے, یہ وہ ہے, یہ جوان ہے, یہ خوبصورت ہے. لیکن جو آخر میں آیا وہ پہلے سب پر غالب آ گیا. داؤد سب سے آخر میں آیا. سو بہترین آنا ابھی, سب کہیے بہترین آنا ابھی, میرے بہترین دن ابھی. آمین. آپ سمجھتے ہیں ہمارے بینک میں بہت پیسہ, نہیں, ابھی بہترین آنا باقی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی اچھی ورشپ دیکھی ہے, نہیں, ابھی بہترین دیکھنا باقی ہے. آپ کے لیے سب کچھ خدا نے پہلے سے سٹور کر رکھا ہے, پہلے سے سٹور کر رکھا ہے. یسی کسی اور کو پیش کرتا ہے, اسے کر لے, اسے کر لے, اسے کر لے, اسے کر لے, لیکن داؤد کہیں اور ہی ہے. اور داؤد, مجھے لگتا ہے داؤد اپنی مرضی سے نہیں رکا, خدا نے کہا رک جا, ہولڈ آن, ویٹ. ابھی تو صرف 3 ہوئے ہیں, کہیں تو پہلے چلا گیا تو اس میں آ جائے, تو سب سے اینڈ میں جا. آمین. سب ہو گئے. سیموئیل نے کیا پوچھا, تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ نے کیوں نہ اتنے سونے جوان پیش کر دیتے, اچھے اچھے دن سب ہو گئے, اچھے اچھے جوان سب, اب کیا, ایک ہے بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, آخری وہی ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. ہاں, اس نے کہا کتنے پیچھے رہ گئے, اس نے کہا ایک ہی رہ گیا, آخری ہے, ہاں بس ٹھیک ہے, لاسٹ ون برنگ ہم, جو آخری ہے اسے لے آؤ, چونکہ اول آخر اور آخر اول ہو جائے گا. تو یہ جو آخر میں آئے گا وہ پہلے سب پر حکمران ہو جائے گا. سو داؤد آخر میں آ کر بھی پہلے سب پر حکمران ہو گیا. میری دعا ہے کہ آپ کے جتنے گزرے ہوئے سال ہیں, جتنے مرضی شاندار ہوں, اب جو آنے والا ہے وہ پہلوں پر غالب آ جائے گا. وہ پہلوں سے زیادہ برکتیں لے کر آئے, پہلوں سے زیادہ کامیابی لے کر آئے, پہلوں سے زیادہ ترقی لے کر آئے, پہلوں سے زیادہ برکت لے کر آئے. عبرانیوں کا خط پڑھے, بہترین سنبھال کے رکھتا ہے وہ.
یہ اب ختم کر دیں میرا خیال. اور تھوڑا سا سن لیں پطرس بھائی، تھوڑا سا اور سنا، چونکہ ابھی تو نئے سال میں داخل ہی نہیں ہوئے. عبرانیوں کا خط نکالیں، پہلا باب. آپ کی کرسمس والی بھی جو ہے نا کسر پوری کرتے ہیں. عبرانیوں اس کا پہلا باب، پہلی آیت. اگلے زمانہ میں، کب؟ اگلے سے مراد پہلے والا، جو بیسٹ از یٹ ٹو کم، ویٹ، پیچھے جو ہوا ہے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ، پہلے کیا؟ حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے. پچھلا زمانہ جو تھا حصہ با حصہ یعنی تھوڑا تھوڑا، نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں. کب؟ اس زمانہ کے آخر میں. جو پہلا زمانہ ہے اس میں نبیوں کے وسیلہ ہے. تسی کر لو، موسیٰ تو بات کر، ابراہیم تو ان سے مخاطب ہو، ایلیا تو چلا جا، علیشا تو چلا جا، داؤد جا ان سے بات کر، جداؤن تو کر لے، ایسر تو کر، دبورا تو بات کر. حصہ با حصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت، خادموں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. آخر میں اس نے کس کی معرفت کلام کیا؟ جو آخر میں آتا ہے وہ کمتر نہیں ہوتا، جو آخر میں آتا ہے وہ پریشیس ہوتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے عزیز ہے، اسے اس نے آخر میں رکھا ہے. تو جس نے نجات دینے کے لیے سب سے بہترین آخر کے لیے رکھ دیا، وہ آپ کو برکتیں دینے کے لیے اینڈ تک کیوں نہ رکھے گا؟ کہ صبر کرو بیٹا، ابھی تو بہت سرپرائزز باقی ہیں. اس زمانہ کے آخر میں پہلے کیا؟ حصہ با حصہ، طرح بطرح. لیکن اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. کتنی چیزوں کا وارث ٹھہرایا؟ پہلے حصہ با حصہ، طرح بطرح، تھوڑا تھوڑا، تھوڑا حصہ تیرا اور تھوڑا حصہ، لیکن جو اینڈ میں آیا وہ سب چیزوں کا وارث ہو کر آیا. آمین. ابھی تو آپ پر حصے آئے ہیں، ابھی تو برکتوں کے تھوڑے تھوڑے حصے آئے ہیں. جو اب آنے والا ہے وہ سب چیزوں پر غالب آنے والا ہے، وہ سب کا وارث ہے، وہ سب پر مختار ہے. اس نے کفارے میں بھی لکھا ہے زمانہ کے آخر میں بیٹے کو بھیجا. ابھی آپ کے اچھے دن آنا، آپ کی برکتوں کے خزانے اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. آپ مجھے پتا ہے بہت خوش ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ہو اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. تو تصور کریں جس شادی میں آپ جائیں، شاندار بفے لگاؤ اور بہترین سٹارٹر آ جائے، جو ایپیٹائزر ہے وہی بڑا شاندار ہو، تو اگلا خیال ہمیں کیا آتا ہے؟ جس کا سٹارٹر اتنا شاندار ہے اس کا مین کورس کتنا کمال ہوگا. کیا خیال ہے؟ آمین. تو یہ جو خدا نے ابھی آپ کو برکتیں دی ہیں، جسٹ سٹارٹر، یہ تو ایپیٹائزر ہے. ابھی تو مین کورس آنا باقی ہے. پھر آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے یہ اچھی میں کہاں چھپا کے رکھی تھی، یہ بہترین برکتیں کہاں چھپا کے رکھی تھی. چونکہ بہترین آنا ابھی باقی ہے، باقی ہے، باقی ہے. آخر میں خدا پہلے سے زیادہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ دکھ میں ہو سکتا ہے ابھی آپ پریشانی میں ہو سکتا ہے ابھی آپ تکلیف میں ہو. ایک شخص ہے جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کا نام ایوب ہے. ایوب کے پاس بہت ساری برکات تھی، اس کے پاس بیٹے، بیٹیاں، مال و دولت، سب کچھ تھا. ایک وقت آیا سب کچھ اس سے
چلا گیا. پھر سالوں سال وہ دکھ اور تکلیف کا شکار رہا. صابر بھائی، ایوب صابر تھا، تو وہ دکھ اور تکلیف کا پھر خدا نے اسے بحال کیا. پھر خدا نے اسے کیا کیا؟ تو ایوب کی کتاب، حوالہ لکھ لیں، بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں. ایوب کی کتاب 42واں باب اور اس کی 12ویں آیت. اور آپ دیکھیے گا خدا نے پھر ایوب کے پچھلے حال کو پہلے سے زیادہ اچھا کر دیا. اب جو سال آنے والا ہے آپ کے پچھلے سے پہلا کمال ہی کر دے گا. آمین. 12ویں آیت میں لکھا ہے، یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں. کون سے ایام میں؟ مبشر صاحب کون سے ایام میں؟ کون سے؟ دیکن صاحب کون سے ایام میں؟ آخری. جدو سواں تھے، جدو نا امید. ضروری نہیں آپ کی زندگی کے آخری ایام ہو، لیکن بعض اوقات ہمارے ایمان کے بھی آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں. کیسی ایمان رکھ رکھ کے صبر کر کر کے اب ہمت ختم ہونے والی ہوتی کہ بس بہت ویٹ کر لیا، اب ختم ہونے والا، چھوڑو. سو لکھا ہے کہ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت، سب کہیے ہاللیلویا. کس کی نسبت؟ اس کی زندگی کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی. اس کا مطلب اس نے اچھا خزانہ رکھ چھوڑا تھا اس کے لیے کہ رک جا، ساری دنیا تجھے برا بھلا کہہ رہی، تیرے دوست آ کے تجھے کہتے ہیں کہ تو نے کچھ غلط کیا ہوگا، تیری بیوی کہتی ہے کہ خدا کی تکفیر کر، اور یہاں تک کہ تو خود سوال کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. صبر کر بھائی. انہیں تو زندگی دا تاج ہینڈل ہی رکھا. انہیں کہا جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ زندگی کا آخر میں کیا ملے گا؟ زندگی کا اجر وہ دے گا. سو ایوب کی بابت لکھا ہے، یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ، 1,000 جوڑی بیل، 1,000 گدیاں ہو گئیں. سو خداوند نقصان کو جب پورا کرتا ہے نا تو پہلے کی نسبت پھر دگنی برکات سے کرتا ہے. آمین. کیسی برکات سے؟ اگر آپ آج نقصان میں ہیں تو یہ نہیں پادی صاحب اسی تھے پہلے ہی نقصان چاہ، تو کوئی گل نہیں، ایوب سے زیادہ تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے بدن پہ پھوڑے ہو گئے، کتے آ کر زخم چاٹنے لگے، کوئی ایسا تو نہیں؟ تو ہمارے حالات اس سے بدتر تو نہیں ہے. کوئی ایسا تو نہیں جس کے ساتھوں بیٹے بیٹیاں ساری کی ساری ایک ہی دن میں مر گئی ہوں. کوئی ایسا ہے جس کے ہزاروں ہزار جانور مال سب ایک ہی دن میں چلا گیا؟ کوئی ہے؟ تو اگر خدا اسے پہلے کی نسبت زیادہ دے سکتا ہے تو ہم تو پہلے ہی اس سے بہترین حالت میں ہیں، ہمیں پہلے سے بہتر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ پہلے کی نسبت خدا نے اسے دگنا عطا کیا. پہلے 500 تھے، پھر 1,000 ہو گئے، اور پھر اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کی بابت لکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت بیٹے اور بیٹیوں سے بخشے. آمین. سو خدا تو جب نقصان بھی لوٹاتا ہے تو آخر میں ہی لوٹاتا ہے کہ نا پہلے کر لو، سارے لوگوں کو گلاں کر لیں دو، تو برا بھلا کہندے ہور گیت گا، ہور دعاواں کر، ہور گرجے جا کر، بڑیاں دعاواں کرنا ہے، بڑیاں دعاواں کرنی، کی لبیا؟ انہوں کو صبر کر، حالے اینڈ نہیں ہویا. خدا نے سب کچھ اختتام کے لیے رکھا ہے، اور پھر جب خدا بلیس کرتا ہے تو آپ کے دشمن حیران اور متعجب ہو جاتے ہیں. آمین آمین آمین. ایک حوالہ دیکھیے گا میرے ساتھ، یسایہ کی کتاب 61واں باب 7ویں آیت. یسایہ 61واں باب 7ویں آیت. سب کہیے آمین آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو.
آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ نئے سال میں داخل ہو بھی گئے. آمین. 7ویں آیت میں لکھا ہے تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا. خجالت کہتے ہیں شرمندگی کو، ندامت کو، بے عزتی کو، رسوائی کو. بہت بے عزت ہوئے ہیں، بڑیاں گلاں سنی ہیں. خدا کہتا ہے گھبراؤ نا، آپ کے بہترین دن ابھی باقی ہیں. آمین. تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا. کتنا ملے گا؟ خدا جتنی آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، آپ کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، خدا کہتا ہے جب میں برکت دوں گا تو جتنی بے عزتی ہوئی ہے اس سے دگنی عزت اور شہرت دوں گا، اس سے دگنا جلال دوں گا، اس سے دگنی ترقی بخش دوں گا. ابراہیم نے کہا میں بے اولاد جاتا ہوں، کہا صبر کر، تیرے لیے اچھا رکھا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں نے اینڈ کے لیے رکھا ہے. آخر میں جو برکت دوں گا وہ پھر آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی مانند ہوگی. آمین. آپ سمجھیں گے کہ ناؤ اٹس امپاسبل. آپ سمجھیں گے کہ میرے حالات، میرے معاملات اب نیچرلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ترقی کروں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں سرفراز ہو جاؤں. میرے لیے برکت کے دروازے یا کوئی بھی خوشی کی خبر آئے، جب نا امیدی کی حالت میں آپ چلے جائیں، خدا کہتا ہے اب میں اس میں سے برکت اور امید جاری کروں گا. سو آپ کی خجالت کو، شرمندگی کو، افسردگی کو، ندامت کو خدا جب پھر بدلا کرے گا، لوٹائے گا تو دگنی برکات کے ساتھ لوٹائے گا. آمین. لکھا ہے کہ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی. خجالت وقتی ہوگی، تمہاری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت آز حد بھاری جلال پیدا کرے گی. یہ جو خجالت ہے یہ تھوڑی ہے، جز وقتی ہے، لیکن جب وہ شادمانی دے گا تو وہ ابدی ہوگی. آمین. آمین. ہمارے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے. سبت کا آرام کیا ہے؟ باقی ہے. سو اس لیے انتظار کریں، صبر کریں اور پھر خدا کے جلووں کو دیکھیں. آخری بات کرتے ہیں، یوئیل کی معرفت لکھا ہے جب آخری زمانہ آئے گا تو میں ہر فرد و بشر پر، کس پر؟ ہر فرد و بشر پر اپنے روح میں سے، کب؟ اخیر زمانہ میں. آمین. اخیر زمانہ میں. اس نے تو اپنے روح کے نزول کے لیے بھی کہا کہ میں آخری زمانہ میں یہ کروں گا. آپ سمجھتے ہیں میری زندگی میں میرا یہ زمانہ، میرا یہ وقت آخری ہو گیا، بس اب اینڈ ہو گیا. جب آپ سمجھیں گے نا اینڈ ہو گیا، خدا کہتا ہے اب میں شروع کرتا ہوں. آمین. سو اس لیے آپ سرپرائز ہونے والے ہیں جو برکتیں خدا آپ کو 2026 میں دے گا. آپ حیران و متعجب ہو جائیں گے کہ کس طرح خدا آپ کو سرفراز کرے گا. آپ کے دشمن بھی حیران و متعجب ہو جائیں گے. وہ دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی ہے جسے ہم نے 38 برس کے شخص کی طرح ہر وقت مفلوجی، غربت، پریشانی اور مانگنے والی حالت میں دیکھا ہے، اب خدا نے اسے اچھلنے کودنے والی حالت میں کر دیا. آپ جس ہیکل میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اس کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگنے والوں کی مانند ہیں. خداوند آپ کو اس قدر زیادہ مضبوط کر دے گا کہ آپ اچھلے کودیں گے اور اسی ہیکل میں کھڑے ہو کر گواہیاں دیں گے. جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، خدا آپ کو اس کا مالک بنانے کی قدرت رکھتا ہے. نہیں آمین نکلی، چونکہ آپ کلام پر ایمان نہیں رکھتے.
کیوں ایمان نہیں رکھ دے؟ چونکہ آپ کہیں گے میں تو وہاں پین ہوں، میں وہاں ڈرائیور ہوں، میں صفائی کا کام کرتا ہوں، میں وہاں پر 10-12 گریڈ کا بندہ ہوں، میں وہاں کا مالک کیسے بن جاؤں گا؟ بھائی جس کھیت میں روت ملازمہ ہو کر گئی، اگر وہ اسی کھیت کی مالکن ہو سکتی ہے تو پھر آج خدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک. سو اٹس ویری ببلیکل کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں خدا وہیں کا آپ کو بادشاہ اور حکمران بنا دے. اچھا چلے، آپ کو نہیں سمجھ آتی چونکہ آپ کی آمین میں اتنی پاور نہیں ہے. یوسف جس ملک میں غلام اور قیدی ہے اسی ملک کا حاکم ہو گیا. تو اگر وہ غلام کو حاکم کر سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی آئیے سمجھ. بھائی جو آپ تو غلام نہیں ہیں، جو غلام کو، قیدی کو، سزا یافتہ کو حاکم کر سکتا ہے، وہ آپ کو جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں حاکم کیوں نہیں کر سکتا؟ جو یعقوب کو آئیڈیاز دے سکتا ہے، یعقوب کو اس نے آئیڈیا دیا بکریوں والا، آپ کو پتا ہے سارا، آپ کو کیوں نہیں آئیڈیاز دے سکتا؟ کیا خیال ہے؟ جو اسے بڑھا سکتا ہے وہ آپ کو بھی بڑھا سکتا ہے. جو داؤد کو لائن میں پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو آگے لا سکتا ہے وہ آپ کو بھی لا سکتا ہے. اس لیے ایمان رکھیں کہ ابھی اچھی میں آنا، اور جب وہ آئے گی تو میرے مجلس حیران ہو جائے گا، آپ کے پڑوسی حیران ہو جائیں گے، آپ کے دوست حیران ہو جائیں گے، آپ کا پاسٹر حیران ہو جائے گا کہ یہ کملا سا کیسے ترقی کر گیا، یہ تو پیچھے رہ رہا. میں چاہتا ہوں میں حیران ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میں پریشان ہو جاؤں کہ ان کو خدا نے کیسے ایسے کر دیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے. آمین. جس نے میرے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. جو داؤد کو پیچھے سے اٹھا کر آگے لا سکتا ہے آپ کو بھی لے کر آئے گا. سو 2026 میں خدا جو داؤد کا خدا ہے آپ کا خدا بھی ہے، جو یوسف کا خدا ہے آپ کا خدا بھی ہے، جو یعقوب کا خدا ہے آپ کا خدا بھی ہے، جو بے اولاد ابراہیم کا خدا ہے وہ آپ کا خدا بھی ہے، جو روت کا خدا ہے وہ آپ کا خدا بھی ہے، جو پانی کو میں بنا سکتا ہے وہ آپ کے بزنس کو بھی بلیس کر سکتا ہے. آمین. ہو سکتا ہے آپ کوئی آن لائن بزنس کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، سو آپ کا وہ جو پانی ہے نا وہ میں بدلنا شروع ہو جائے. آمین. اس کے لیے آپ نے صرف آمین ہی نہیں کہنا، جو بات آپ قبول کر رہے ہیں اسے ایمان سے قبول کرنے کے بعد بولتے بھی رہنا ہے. آمین. لوگوں کو بولنا شروع کریں. آج آپ مجھ پہ ہنستے ہیں، ابھی تو شروع ہے، اختتام پر دیکھیے گا پھر بات کریں گے. آمین. جب فائنل ہوگا پھر دیکھیے گا. خدا آپ کو برکت دے گا. یہ 2026 مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ میرا خدا وہ 21 22 23 24 25 26 ایک سے لے کے ہزاروں ہزار تک کا خدا ہے. آمین. وہ ہزاروں ہزار کا خدا ہے، ہر سال کا مالک ہے، ہر دن کا مالک ہے، ہر مہینے کا مالک ہے. اس کے منصوبے آپ کے اور میرے لیے شاندار اور بہترین ہے. وہی ہمیں کہتا ہے کہ اچھا ابھی آنا، بہترین ابھی آنا باقی. اس نے اچھی میں آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے، جلد ظاہر ہونے والی ہے. آپ کے پانی کو میں بدلنے والا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے خیالات، آپ کے چھوٹے چھوٹے منصوبے، آپ کی چھوٹی چھوٹی بزنسز کو خدا بہت بڑھا دے گا. آئیے دعا مانگے، سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں.